السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل میڈیا. اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے جو ہاٹ نیوز ہے وہ ہے ایران اور اسرائیل کانفلکٹ. بہت توقع کی جا رہی تھی، بہت عرصے سے اس بات کا انتظار ہو رہا تھا کہ اسرائیلی جارحیت کا کہیں سے کوئی جواب آئے. تو بالآخر ایران کی جانب سے ایک جواب آیا، اور اس جواب کو دو مختلف آرا میں دیکھا جا رہا ہے. کہ ایک کا خیال یہ ہے کہ جس قدر توقع کی جا رہی تھی کہ یہ رد عمل بڑا سخت ہوگا اور اس کے نتائج بڑے سنگین ہوں گے اسرائیل کے لیے، ایسا نہیں ہوا. لیکن دوسری طرف ایک بہت بڑا طبقہ ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ ایران نے جو پہلی مرتبہ براہ راست اسرائیل پر اٹیک کیا ہے، اس سے ایران کی اپنی جو سیکیورٹی لیبس ہیں وہ عوام کے سامنے، یعنی کہ دنیا کے سامنے اور خود ایران کے سامنے کھل کر آ گئی ہے. اور اس کے بعد جو ریاکشن ایران کا ہوگا وہ بڑا ہی خطرناک ہو سکتا ہے. تو اس حوالے سے اوبیسلی کہ جو ہمارے یہاں تجزیہ ہوگا یا سیاسی پولیٹیکل جو ہے تجزیہ کار ہے، ان کا تجزیہ اتنا مؤثر نہیں ہوگا جتنا کہ کوئی سفارتکار اس حوالے سے اپنا تجزیہ دے. تو ہمارے ساتھ پاکستان کے ایک سینئر سفارتکار مختلف عہدوں پہ ایران سمیت ایشیائی اور مغربی ممالک میں تعینات رہے، ایمبیسڈر رہے، سابق سینئر سفارتکار حسن حبیب صاحب. السلام علیکم سر. بہت شکریہ. کیسے مزاج ہے سر؟ خیریت سے؟ بہت شکریہ. خیریت سے. کیسے توقع تھی آپ کو سر ایران کا جو ریاکشن ایسا ہی ہونا چاہیے تھا؟ جی بالکل، ایران نے بہت اپروپریٹ ایکشن لیا اور اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی اسٹریٹجی کو بڑی کامیابی سے دنیا کے سامنے پورٹرے کیا. اور جو ان کا اصل کام تھا، انہوں نے ایک میسج اسرائیل کو کنوے کر دیا کہ جو اب تک انہوں نے پچھلے 6 مہینوں میں ایران کو تنگ کیا تھا اس کا وہ انہوں نے بھرپور جواب دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملٹری اور وار کنڈیشنز میں اپنی ٹیکنالوجی کو شو آف کیا، جس میں انہوں نے ڈفرینٹ طرح کے ڈرونز تھے، جس میں ان کے ہائپر سونک میزائل تھے. اب تک ہائپر سونک میزائل رشیا کے علاوہ کسی نے بیٹل کنڈیشن میں نہیں استعمال کیے تھے. رشیا نے یوکرین میں کیے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ رشیا سپر پاور کے علاوہ کسی ملک نے بھی ہائپر سونک میزائل کا مظاہرہ کیا. تو ایران نے بہت کامیابی سے اپنا ایک میسج دے دیا ہے دنیا کو کہ اگر ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو وہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور ریسٹرینٹ کا بھی مظاہرہ کیا کہ کوئی ایسا نہیں کیا کہ بہت زیادہ پراپرٹی کا یا ہیومن لاس ہو تاکہ دنیا ان کو کرٹیسائز کر سکے. تو انہوں نے بڑا ایک کلیئر میسج بھی کنوے کیا، ملٹری ٹارگیٹس کو انگیج کیا، اور یہ بتا دیا کہ دے ہیو دا کیپیسٹی ٹو اوور رول دا بیسٹ ڈیفینسو سسٹمز ان دا ورلڈ، جس میں آئرن ڈوم ہے، جس میں ایرو میزائل سسٹمز اور ادر اینٹی میزائل سسٹم جو اسرائیل کے پاس ہیں. اور ایک بڑی ہیوج کاسٹ انفلکٹ کی اسرائیل اور اس کے الائز پہ ٹو اسٹاپ دیز لو کاسٹ ڈرونز اینڈ ادر آئٹمس. اس ساری صورتحال میں جو آپ نے ابھی جس بات کا جواب دیا ہے کہ ایران کا مجموعی طور پر اس حملے پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کا کتنا نقصان ہوا ہوگا؟ دیکھیے، کوئی ایگزیکٹ فگرز تو نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ ایران کا کوئی 35 سے 50 ملین ڈالر کا خرچہ ہوا ہے، جبکہ اسرائیل الون کا خرچہ 1 بلین ڈالر سے اوپر ہے. اور جو اس کے اتحادیوں کا خرچہ بھی اگر ملا لیں تو ٹوٹل کاسٹ کوئی 1.5 بلین ڈالر آئی ہے. اسرائیل آلریڈی اکنامک پریشرز میں ہے، مسلسل جنگ ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ٹریڈ کم ہو گئی ہے. تو اسرائیل کے لیے یہ بڑی ہیوی کاسٹ ہے. اور اب صرف دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل کس طرح سے ریٹیلیٹ کرتا ہے. اگر اسرائیل واقعی جنگ کنٹین کرتا ہے اور ایک ایسا جواب دیتا ہے جو اس کی عوام کے لیے مطمئن کر دینے والا ہے اور زیادہ ٹربل نہیں کریٹ کرتا ایران کے لیے، تب شاید معاملہ رک جائے. لیکن اگر یہ نہیں ہوا تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے ریجن کے لیے، کیونکہ آپ دیکھیں ریجن میں بہت ساری حکومتیں ہیں جو بہت فریجائل ہیں، وہ یہ پریشر نہیں لے پائیں گی، کیونکہ عوام کی اس وقت جو ہے وہ ایران کی حمایت میں، چاہے وہ عرب عوام ہیں یا غیر عرب ہیں، ایشینز ہیں، افریقن مسلمان ہیں، وہ سارے کے سارے ایران کے اس ایکشن کو بہت ہیروئک سمجھ رہے ہیں. اور اگر کوئی ایسا کام ہوا کہ عرب بیسز یوز ہوئیں ایران کے اگینسٹ، یا عرب ملکوں نے اسرائیلیوں کو اپنی ایئر اسپیس یوز کرنے دی، تو ان ممالک کے لیے بہت خطرے کی بات ہے. اچھا سر، اس حملے کی اہمیت اور یہ کتنا ضروری تھا کہ ایران کو اپنی ہی سرزمین کا استعمال کرنا پڑے، کیونکہ اس کے پاس آپشنز تھے، وہ سیریا یا لبنان یا عراق سے بھی حملہ کر سکتا تھا اور اس سے زیادہ نقصان ہو سکتا. دیکھیے، عراق سے یا سیریا سے یا یمن سے حملہ کرنے میں ایک نقصان یہ تھا کہ وہ اسرائیل کی کلوز رینج میں ہے.
یہ اس میں ڈسٹنس بہت ہے، اور اگر اسرائیل نے کوئی ایکشن لیا تو اس کی پری وارننگ، ارلی وارننگ آ جائے گی. لیکن اگر سیریا سے ہوتا، لبنان سے یا کہیں اور سے، تو اسرائیل بہت شارٹ نوٹس پہ وہاں پہنچ سکتا تھا، اور پھر شاید ری ایکشن اور ڈیفنس سسٹمز اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. ایران کے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز یا ملٹری ڈیفنس سسٹمز کافی اسٹرانگ ہیں، اور ایران کی جغرافی ایسی ہے کہ یہ جو ایران کی سینسٹیو لوکیشنز ہیں، یہ سب تقریباً ہارٹ آف دا کنٹری میں ہیں. تو ادھر تک پہنچنے کے لیے آپ کسی طرف سے بھی آئیں، ایک لمبا ڈسٹنس کرنا پڑتا ہے، اور وہ پھر ایکسپوز کرتا ہے حملہ آور کو. تو وہ یہ اسٹریٹجیکلی بڑی اچھی موو ہے کہ ایران نے اپنی لینڈ کو یوز کیا ہے تاکہ اگر ری ایکشن ہو تو کوئی تیسرے ملک کے لوگ نہ شہید ہوں اور وہ ان کے لیے پرابلمس کریٹ ہوں. سر آخری سوال، کیونکہ یہ اس قسم کی باتیں صرف پاکستان میں ہی ہو سکتی ہیں کہ جناب یہ ایران نے اپنے مفاد کے لیے اور اپنے حق دفاع میں کیا ہے، اس کا فلسطین کاز سے اور فلسطینیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. بظاہر ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی شاید تعلق نہ ہو، لیکن انڈائریکٹ تو بڑا گہرا تعلق ہوگا. جی بالکل. دیکھیے، اول تو یہ کہ ایران نے جو کیا اپنی نیشنل انٹرسٹ میں کیا، اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے. اس کا فلسطین سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹ تعلق یہ ہے کہ جو ایئر بیس غزہ کے خلاف سب سے زیادہ استعمال ہو رہی تھی اس کو ایران نے ٹارگیٹ کیا ہے. 150 فلسطینیوں کو آج انہوں نے رہا کیا ہے بیکاز آف دس. اور پوری دنیا میں فلسطین کا کاز دوبارہ سے اوپر آ گیا، چاہے وہ یورپین ملک ہوں چاہے افریقن ہو. اب دوبارہ سے رینیوڈ اٹینشن آ گئی ہے غزہ پہ اور فلسطینیوں پہ. تو اگر ڈائریکٹ نہیں ہے تو انڈائریکٹلی بہت بڑا بینیفیشری فلسطین ہوگا اس میں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر سفارتکار، بین الاقوامی امور کے ماہر اور خاص کر ایران اسرائیل کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھنے والی شخصیت حسن حبیب صاحب، جو اپنا بہترین تجزیہ پیش کر رہے تھے. آج کے لیے اتنا ہی، لیکن اپنے دیکھنے والوں سے ایک بار پھر گزارش کریں گے ہمارے چینل کو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے، سبسکرائب بھی ضرور کیجیے، اور ہماری ڈسکشن کسی حد تک آپ کے نالج میں اضافے کا سبب بنا ہے، کہیں آپ ڈس ایگری کرتے ہیں ہماری گفتگو سے، تو آپ کمنٹس کر کے ہمیں آگاہ بھی کر سکتے ہیں. بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ نے کے بعد.